الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں نزع کی تکلیف کے بارے میں۔ وہ وقت جب انسان مرتا ہے، انسان کو موت آتی ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کس قدر کی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے کہ ان تکلیفوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی تکلیف وہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ تکلیف کب ہوئی، اور 4000 سال کے بعد جب حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اٹھایا گیا تو ان کا کیا کہنا تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے، تو بیچ میں معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل مل گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سام بن نوح جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان مخصوص لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکے، تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ یا نبی اللہ، ان کو زندہ کریے، ہم ذرا جانیں تو صحیح کہ موت کے حالات کیسے ہوتے ہیں، ان کو زندہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز وہاں پر ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ حضرت سام کو زندگی عطا فرما۔ تو حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سر کی مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلے، اور ان کے بال سفید ہو چکے تھے بالکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ کب مرے تھے، آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ 4000 سال پہلے میرا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تمہارے بال کیوں سفید ہو گئے؟ تو حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے کہ یا نبی اللہ، مجھے یوں لگا کہ بس قیامت آ چکی ہے، اور یہ آواز قیامت کی ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کر رہا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت کے احوال کے بارے میں ان سے سوال کیا، تو حضرت سام بن نوح کہتے ہیں کہ 4000 سال پہلے میرا انتقال ہوا تھا، لیکن ابھی بھی موت کی کرواٹ کا مزہ مجھے پتا ہے، ابھی بھی اس کی کرواٹ مجھے محسوس ہوتی ہے۔ 4000 سال پہلے وہ منظر ان کے سامنے آیا تھا، 4000 سال پہلے وہ سختی ان کے اوپر آئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی کرواہٹ ان کو پتا ہے، ان کو محسوس ہو رہی ہے، ابھی بھی اس کی کرواہٹ باقی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اندازہ کرے وہ سختی کیسی سختی ہوگی، وہ کرواہٹ کیسی کرواہٹ ہوگی کہ آج بھی 4000 سال پہلے کے بعد بھی ان کو محسوس ہو رہی ہے وہ کرواہٹ۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اور یہ تو اٹل حقیقت ہے نا۔ اچھا، حضرت سام بن نوح مخصوص لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت نوح کا کلمہ پڑھا تھا، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں ضرور آ کر کے رہیں گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، لیکن وہ آ کر رہیں گی۔ اور اسی کے ساتھ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ نے موت کی سختی کا اعلان کیا، اور حق کے ساتھ، یعنی حق کو ساتھ لے کر کے آئیں گی۔ مردے کے سامنے ساری حقیقت اس وقت ہوں گی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ سختی ہی ایسی ہوتی ہے وہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ دیکھو کیسی سختی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے موت کی تکالیف کے بارے میں ارشاد فرمایا، موت کی تکالیف اور اس کی حلق میں اٹک جانے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی بندے کو تلوار کے 300 وار دیے جائے، اب تلوار کا وار کیسا ہوتا ہے؟ تلوار کا ایک وار ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، کئی دفعہ انسان کے سر کو بدن سے الگ کر دیتا ہے، ایک وار ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ 300 وار تلوار کے، اس کے برابر موت کی سختی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، ذرا سوچے وہ سختی کیسی سختی ہوں گی کہ تلوار کا جو وار ہے، تلوار کا جو وار ہے وہ جسم پر لگتا ہے، اور جسم کو تکلیف اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ بدن
اور روح کا تعلق باقی ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو ایک وار کا احساس ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے وار کہ روح کا اور جسم کا تعلق باقی ہے. لیکن موت کی جو تکلیف ہے نا وہ ڈائریکٹ روح پر آتی ہے. جب بدن کا حصہ, بدن کا تعلق جب روح سے جڑا ہو تو ایک وار کا مزہ ہمیں پتا چلتا ہے. ڈائریکٹ اگر روح پر تلوار کا وار کیا جائے تو اس کی شدت اور اس کی سختی کا عالم کیا ہوگا, اور وہ بھی ایک دو نہیں, اللہ کے رسول فرماتے 300 وار کے برابر. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا موت کی شدت کے بارے میں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آسان ترین موت اس کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جس میں روئی پھنسی ہو اور پھر اس ٹہنی کو کوئی جھٹکے سے کھینچ لے تو کچھ روئی اس ٹہنی میں پھنس کر کے باہر نکلتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کانٹے دار ٹہنی ہوتی ہے جو روئی میں پھنسی ہو اور اس کو جھٹکے سے کھینچا جائے تو روئی کے چھتڑے اڑ جاتے ہیں, روئی کے چھتڑے اس کانٹے دار ٹہنی میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ نکل آتے ہیں. اندازہ کریں, یعنی ایک انسان کے اندر کانٹے دار ٹہنی کو پیوست کر دیا جائے اور پھر اسے جھٹکے سے کھینچا جائے تو جو باہر آنا ہے وہ باہر آ جائے, جو اندر رہنا ہے وہ اندر رہے. اللہ اکبر. اندازہ کرے انسان کے کچھ گوشت کے لوتڑے اس کانٹے کی ٹہنی میں پھنس کر کے باہر آ جائے, اور وہ شدت اور وہ جو تکلیف جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, جس کو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے, تخیلات میں بھی جس کو باندھ نہیں سکتے. تو میرے بھائی اندازہ کرے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان پر جب موت کی تکلیف طاری ہوتی ہے تو وہ اس کے پورے جسم پر طاری ہوتی ہے, ہر رگ پر طاری ہوتی ہے, ہر حصے پر طاری ہوتی ہے, یہاں تک کہ بال کی جڑوں سے لے کر کے پیر کی جو چمڑی ہے وہاں تک کہ تکلیف اور شدت محسوس ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ اس انسان کا ایک بال جس میں موت کی سختی باقی ہو, اندازہ کرنا, جس میں موت کی سختی باقی ہو, اگر وہ بال زمین و آسمان والوں پر رکھ دیا جائے تو سارے زمین و آسمان والے مر جائیں اس کی شدت سے, اس کی تکلیف سے. اندازہ کرے ایک انسان ہے جس کے بدن پر موت کی سختی طاری ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پورے جسم کو زمین و آسمان والوں پر رکھنے کا نہیں کہا. اللہ کے رسول فرماتے ایک بال جس میں موت کی سختی باقی ہو رکھ دیا جائے تو اس کی سختی سے, اس کی شدت سے, اس کی تکلیف سے زمین و آسمان والے مر جائے. ذرا اندازہ کرے ایک بال کی شدت زمین و آسمان والے برداشت نہیں کر سکتے. جس انسان کے پورے جسم پر وہ تکلیف اور وہ شدت طاری ہو, اس کی تکلیف کا اندازہ, اس کی شدت کا, اس کی سختی کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے؟ اندازہ کرے میرے بھائی, ایسی تکلیف ہوتی ہے, ایسی شدت ہوتی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منظر کشی کرتے ہیں نزع کی تکلیف کا. وہ انسان کی منظر کشی کرتے ہیں جس پر موت طاری ہو رہی ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جب موت کی تکلیف بدن پر اللہ تعالیٰ اتارتا ہے تو وہ تکلیف ہر بدن کے حصے میں محسوس ہوتی ہے, ہر رگ میں محسوس ہوتی ہے, ہر فٹے میں, ہر جوڑ میں محسوس ہوتی ہے, اور بدن کے تمام حصوں سے روح کو کھینچا جاتا ہے, ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے, بال کی جڑ سے بھی نکالا جاتا ہے, پیر کے ناخن سے بھی نکالی جاتی ہے روح کو. اور وہ تکلیف اور وہ اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ اس کے ہر رگ سے اس کو کھینچا جاتا ہے. اگر ایک بدن کی رگ کو کھینچ لیا جائے کیسی تکلیف اور شدت محسوس ہوتی ہے. تو ذرا اندازہ کرو کہ جب پورے جسم کی ہر رگ سے روح کو کھینچا جائے تو وہ تکلیف کیسی تکلیف ہوگی, وہ محسوس ہم نہیں کر سکتے اس کو. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو نزع کی تکلیف ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ تلوار کے وار
اور آرے کے کانٹ اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس لیے کہ جب انسان کے بدن پر جو وار لگتا ہے تلوار کا، وہ اس کو محسوس ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے بدن کا اور روح کا تعلق باقی ہے، اس وجہ سے وہ تکلیف کا اندازہ لگتا ہے اور وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ذرا اندازہ کرو کہ اگر انسان کے ڈائریکٹ روح پر وار کیا جائے تو تکلیف کیسی تکلیف ہوں گی، اور پھر اس کے اوپر تکلیف نہیں ہوتی، صرف تکلیفوں کا پہاڑ ہوتا ہے، انبار ہوتا ہے، ایک تکلیف کے بعد پھر تکلیف، ایک زخم کے بعد پھر زخم۔ اللہ اکبر، اندازہ کرے میرے بھائیوں۔ اور حال کیسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جب وہ تکلیف طاری ہوتی ہے، جب اترتی ہے، تو آدمی چلا بھی نہیں سکتا، مدد بھی نہیں مانگ سکتا، اس وجہ سے کہ اس کی زبان سے جو بولنے کی طاقت ہے وہ چھین لی جاتی ہے، اور سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ سارے اعضاء پر موت کی سختی طاری ہو، سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ بولنا چاہتا ہے، وہ چلانا چاہتا ہے، لیکن چلا نہیں سکتا۔ جب نئی نئی تکلیف ہوتی ہے، چلانا چاہتا ہے، چلا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی زبان کی طاقت ختم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تکلیف جب سامنے اس کو نظر آتی ہے تو وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو کچھ سوچنا بھی نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ چلا نہیں سکتا، اور اگر چلانے کی بہت کوشش کرے گا تو گرگرے کی آواز آئیں گی، صرف اس سے زیادہ وہ بول نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے موت کا حال ہوتا ہے، اور پھر وہ جب اس کی موت کی سختی شدت پکڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، زبان سے بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور جو گرگرے کی آواز آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے آدمی کے پہلے پیر سے جان نکل جاتی ہے، وہ ٹھنڈے پڑ جاتے، اور پھر پنڈلیاں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کے آگے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر حلق تک وہ نکالنے پر فرشتے آمادہ ہو جاتے، اور پھر حلق تک سے اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اب یہاں پر توبہ کا دروازہ بند ہے، اب وہ اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہے دنیا والوں سے، اور اس کے سامنے اب سب کچھ واضح طور پر سامنے اس کے ہوتا ہے، اب وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ کسی کو پکار بھی نہیں سکتا، اب ختم ہے اس کا پورا کیا پورا جو سسٹم تھا وہ پورا کیا پورا ہیک ہو جاتا ہے، اب وہ ختم ہے، پورا موت کے حوالے وہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے جو اس کا جواب دیا اس کا آپ اندازہ کریں۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہوں، بہت سارے کانٹے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو ایک انسان کے پیٹ میں ڈال دیا جائے اور پھر جھٹکے سے کھینچ لیا جائے، اب جو باہر آنا ہو وہ باہر آ جائے، جو اندر رہنا وہ اندر ہی رہ جائے۔ اندازہ کرو، ذرا تصور باندھے کہ ایک گوشت کا لوتھڑا پڑا ہے جس کے اندر آپ کانٹے دار ایک شاخ کو ڈال دو اور کھینچ لو، جو حصے نے کانٹے کے ساتھ مل کر باہر آنا ہو باہر آ جائے، اور جو حصے نے اندر رہنا وہ اندر رہے۔ اب وہ جو اندر والا ہے اس کا بھی آپ اندازہ کریں کہ اس کا حال کیا ہوگا، اور جو کانٹے میں لگ کر باہر آیا ہو اس کا بھی اندازہ کریں کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ یہ موت کی سختی ہے، موت کی سختی کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، حضرت عمرو بن عاص جو حضرت عبداللہ کے والد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس بندے پر جس پر موت کی تکلیف آتی ہے، زبان ہونے کے باوجود وہ اس کو بجائے بیان نہیں کرتا، حیرت ہوتی ہے مجھے۔ اب جب حضرت عمرو بن عاص کا وہ وقت آیا کہ اب وہ جانے والے ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، تو حضرت عبداللہ نے ان کے والد حضرت عمرو سے کہا کہ اے والد محترم، آپ تو بڑا کہا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہے اس بندے پر جس پر موت کی سختی آتی ہے لیکن وہ اس کو بیان نہیں کرتا، آپ ذرا بیان کر دیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص کا یہ جملہ آپ ذرا اندازہ کریں، حضرت عمرو بن عاص کہتے اے میرے بیٹے، موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کو ہم الفاظ کا جامہ پہنا نہیں سکتے، ہم اس کو
محسوس بھی نہیں کر سکتے. محسوس صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس پر وہ تکلیف آ رہی ہو. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے رضوہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ تہامہ پہاڑ میرے اوپر رکھ دیے گئے ہو، اور زمین و آسمان کو بند کر دیا گیا ہو، ملا دیا گیا ہو، اور میں اس کے بیچ میں ہوں، اور میری روح سوئی کا جو ہول ہوتا ہے، سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، اس سے نکالی جا رہی ہو، اس سے گزاری جا رہی ہو. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کریں، زمین و آسمان کو ملا دیا گیا ہو، بیچ میں میں ہوں، اور پہاڑوں کو میرے اوپر رکھ دیا گیا ہو. میرے بھائیو، اس کی شدت کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کی شدت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس توبہ کرے اس سے پہلے کہ حلق تک جان آ جائے. توبہ کرے اس سے پہلے کہ جانے کا وقت آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری وقت میں محفوظ رکھے. اور جو آخری وقت ہوتا ہے نا، بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دو شیطان آتے ہیں. ایک شیطان اس کے باپ کی شکل لے کر آتا ہے، دوسرا شیطان اس کی ماں کی شکل لے کر آتا ہے. باپ کی شکل والا شیطان کہتا ہے کہ میرے بیٹے، میں نے پایا ہے کہ یہود و نصارہ کا جو مذہب ہے وہی حق پر ہے. والدہ بھی کہتی ہے کہ یہود و نصارہ کا جو مذہب ہے وہی حق پر ہے، تو اسی پر آ جا. اگر ایمان کمزور ہوگا تو وہ چلا جائے گا یہود و نصارہ کے مذہب پر، اور اگر پکا ایمان ہوگا تو وہ نہیں جائیں گا. لیکن اس وقت بڑا نازک حال ہوتا ہے، بڑی نازک صورتحال ہوتی ہے. انسان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کچھ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. عقل پر تو پردے پڑے ہوتے ہیں وہ تکلیف دیکھ کر کے، تو وہ کیا بول سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور موت کی تکلیف سے اللہ کی پناہ مانگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے.